تو یہ نکاح نامہ ہے، اس میں دولہا اور دلہن کے نام ہیں، ان کے پتے ہیں، ان کا سٹیٹس ہے، اور یہ جو دوسرا ورق جو ہے نکاح نامے کا، اس میں this is the name of the witnesses and the name and the signature of the witnesses, and so I'll just hold this in my hand. ارسلہ علی آپ کو جبران ریحان رحمان سے نکاح بعوض 1,00,000 روپے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور آپ کے والدین کی محبت، ان کی نگہدانی میں آپ کو جبران ریحان رحمان سے نکاح قبول ہے۔ آپ کو ارسلہ علی سے بعوض 1,00,000 روپے مہر معجل کے اپنے والدین کے زیر سایہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیر سایہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے متعلق کئی حضرات اب تک معلوم کر چکے ہیں۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی عورت نکاح پڑھا دیتی ہے تو نکاح ہو گئے یا نہیں، ایسے ہی اگر کوئی عورت خطبہ دے دیتی ہے تو نکاح کا خطبہ ہو جائے گا یا نہیں، اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اصل دلی کی ہے، اور یہ جو صاحب ہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے، ہندوستان کے صدر جمہوریہ، ان کے پڑپوتے ہیں۔ تو ان کا نکاح تھا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو بلایا، اور میڈیا کو بلا کر کے ان کے سامنے یہ جو محترمہ ہیں ان کو بھی بلا لیا اور ان کے ذریعے سے اپنا نکاح کروایا۔ یہ جو محترمہ نکاح کرا رہی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سیدہ سعیدین حمید۔ ان کا اصل تعلق کشمیر سے ہے، اور یہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، 20 کتابوں کی مصنفہ ہیں محترمہ، اور جو مولانا آزاد یونیورسٹی ہے اس کی وائس چانسلر رہ چکی ہیں۔ ان کو پدم شری ایوارڈ دیا جا چکا ہے، سماجی کارکن ہے محترمہ۔ تو بہت ممکن ہے کہ ان کے دل میں آیا ہو کہ چلو اس طرح سے کر کے دیکھ لیتے ہیں، کم از کم نیوز میں آنے کا موقع ملے گا۔ تو اس طرح سے بہرحال جو ہے انہوں نے کیا، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یعنی یہ کہ آپ میڈیا کو بلائیں، میڈیا کو بلا کر کے اس کے سامنے آپ اس طرح سے کریں، تو ظاہر ہے ایک طرح سے یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اس لیے کہ میڈیا والے سب یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمانوں میں قدیم روایت چلی آ رہی تھی، اس کو توڑ دیا گیا، اور عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تھا کہ وہ نکاح پڑھایا کریں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے اپنا حق لے لیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی لایعنی گفتگو اب ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس کا نقصان تو ہو گئی رہا ہے مسئلہ کہ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے نہیں۔ تو دیکھیں نکاح کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ صرف اتنی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں، تو بس اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ لڑکا لڑکی سے کہہ دے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، لڑکی کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا ہے، یا لڑکی لڑکے سے کہہ دے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں، لڑکا کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا ہے، اور یہ عمل 2 مسلمان مرد گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے تو بس نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مہر متعین ہو جائے، تو اس سے جو ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ جو قاضی صاحب آتے ہیں اور آ کے باقاعدہ خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں فلاں کا نکاح، فلاں لڑکی کا نکاح فلاں کی وکیل سے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ نے قبول کیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، نکاح کا لازمی اور ضروری حصہ نہیں ہے۔ تو اگر قاضی صاحب سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا ہے کہ یہ جو عمل کرایا جاتا ہے نکاح کا مسلمان کے بجائے کوئی غیر مسلم کروا دے، تب بھی نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ اگر کسی عورت نے کرا دیا ہے تو نکاح کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح تو بہرحال منعقد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خطبہ بھی جو ہے اگر کوئی اور پڑھ دیتا ہے، چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم بھی خطبہ پڑھ دیتا ہے تو اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو محترمہ تھی انہوں نے تو خطبہ پڑھا بھی نہیں، ویڈیو کے اندر یہ تو آئیں اور آگے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی تفسیر جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کر رکھی تھی اس کو انہوں نے سنایا دیکھ کر کے، وہ بھی خطبہ تو انہوں نے کوئی پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہ خطبہ پڑھنا ظاہر ہے عربی میں اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، یا اگر دیکھ کے پڑھتی ہیں تب بھی دشواری پیش آتی، تو خطبہ وغیرہ تو بہرحال انہوں نے کوئی پڑھا ہی نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتی ہے، اور کچھ قرآن مجید کی اور آیتیں تھیں ان کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ انہوں نے کر دی ہے۔
تو نکاح کے اندر بس ایجاب و قبول ہو جائے دو گواہوں کی موجودگی میں، اتنا کافی ہے. خطبہ وغیرہ یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں، البتہ مستحب ہے. اور ہمارے ہاں ایک جو طریقہ چلا آ رہا ہے اور جس کے اوپر جو ہے تبارز ہے، وہ یہ ہے کہ کسی دیندار آدمی کو، کسی عالم کو، کسی قاضی کو بلایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر خطبہ وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایجاب قبول وغیرہ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ طے پاتا ہے. تو یہی سنت طریقہ ہے، اسی کے مطابق جو ہے عمل ہوگا. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی عورت جو ہے اس طرح سے کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ مجمع عام کے اندر ہوتا ہے. نکاح کوئی دروازہ بند کر کے گھر کے اندر نہیں ہوا کرتا ہے، وہ مجمع عام کے اندر ہوتا ہے. اس میں نامحرم موجود ہوتے ہیں، تو کوئی عورت یہ نہیں کر سکتی ہے. البتہ اگر صرف وہاں سارے کے سارے محرم موجود ہیں اور کوئی عورت اگر اس طرح سے کر لیتی ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، نکاح کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہاں نامحرم موجود ہیں تو پھر عورت کو اس کی اجازت بہرحال نہیں دی جائے گی، اور جو توارث چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، اسی کے مطابق عمل مسلمان کریں گے اور اسی کے مطابق جو ہے کیا کرتے ہیں. یہ اکا دکا اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی 2008 میں بھی اس طرح کا جو ایک واقعہ پیش آیا تھا.